السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نئے ہیں تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق KPK کی انگلش کی کلاس 10 کی بک کی یونٹ نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سبق میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے لوث شخصیت کے متعلق پڑھیں گے۔ ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ۔ The Rasul of Islam صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم had left behind، اپنے پیچھے چھوڑ چکے تھے a band of selfless people، بے لوث لوگوں کی ایک جماعت یا بے لوث لوگوں کا گروہ ہو who dedicated، جنہوں نے وقف کر دیا تھا themselves، خود کو with singleness، وحدانیت کے ساتھ of purpose، مقصد کے to the service، خدمت کے لیے of new religion، نئے مذہب کے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایک بے لوث لوگوں کی جماعت چھوڑی تھی جو کہ نئے مذہب کی خدمت کی مقصد کی وحدانیت کے ساتھ خود کو وقف کیا تھا۔ One of these persons was حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان بے لوث لوگوں کی جماعت میں ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے who was great، جو کہ نہایت ہی عظیم تھے both، دونوں ہی in war، جنگ میں and peace، اور امن میں، جو کہ جنگ اور وار دونوں میں ہی ایک عظیم شخصیت تھے۔ few persons، کچھ ہی افراد in the history، تاریخ میں of mankind، بنی نوع انسان کے have displayed، نمایاں کر چکے ہیں، ظاہر کر چکے ہیں، دکھا چکے ہیں بیٹر کوالٹیز، بہتر خصوصیات آف ہیڈ اینڈ ہارٹ، دل و دماغ کے دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں کچھ ہی گنے چنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت دل و دماغ کی بہتر خصوصیات دکھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was born، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے ان مکہ میں in 40 BH before ہجرہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجرہ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ his lineage، ان کا شجرہ نسب joins، ملتا ہے that of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں in the 8th generation، 8ویں نسل میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 8ویں نسل میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ he was one of the 17 literate persons of مکہ، وہ مکہ کے 17 پڑھے لکھے افراد میں سے ایک تھے when محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم became رسول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک رسول بنے۔ He entered، وہ داخل ہوئے the fold of اسلام، اسلام کے دائرہ میں at the age of 27، 27 سال کی برس میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ led a very simple life، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی سادہ زندگی بسر فرمائی۔ His standard of living، ان کی رہن سہن کا معیار was in no case، کسی بھی لحاظ سے نہیں higher than an ordinary man، ایک عام انسان کے مقابلے میں یا ان کی بنسبت اونچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہن سہن کا معیار کسی بھی لحاظ سے ایک عام انسان کے مقابلے میں نہ تو اونچا تھا اور نہ ہی عمدہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی بالکل ایک عام سے ادنی سے معمولی سے انسان جو کہ آپ کی سلطنت اور آپ کی رعایا کا حصہ تھا، بالکل اس کے مطابق تھی۔ Once the governor of کوفہ، ایک مرتبہ کوفہ کے حکمران visited him، نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی while he was taking meals، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے comprising of barley bread and olive oil، جو کہ زیتون کے تیل اور جو کی روٹی پر مشتمل تھا۔ ایک مرتبہ کوفہ کے گورنر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کو آئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیتون کے تیل اور جو کی روٹی پر مشتمل کھانا تناول فرما رہے تھے۔ The governor said، حاکم نے کہا، امیر المومنین enough wheat is produced، ایک امیر المومنین کافی حد تک گندم کی پیداوار ہوتی ہے in your dominions، آپ کی سلطنتوں میں۔ حاکم نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی سلطنتوں میں حتی الامکان بے حد گندم کی پیداوار ہوتی ہے۔ Why do you not take wheat bread؟ اس نے سوال کیا کہ آپ گندم کی روٹی کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ Feeling somewhat offended، اس بات سے ناراض ہوتے ہوئے the caliph asked him، خلیفہ نے ان سے پوچھا
Do you think کیا تم سوچتے ہو that wheat is available کہ گندم دستیاب ہے مہیا ہے to each and every person ہر ایک شخص کو inhabiting my vast dominions جو کہ میری اس وسیع عریض سلطنتوں میں رہائش پذیر ہے. اس کی بات سے ناراض ہوتے ہوئے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میرے اس وسیع عریض سلطنت میں ہر ایک انسان کو گندم دستیاب ہے؟ No, replied the governor. حاکم نے جواب دیا نہیں جناب. Then how can I take wheat bread? تو پھر کس طرح سے میں گندم کی روٹی کھا سکتا ہوں unless it is available to all my people جب تک یہ میرے تمام لوگوں کو میسر نہ ہو جائے. Added the caliph. خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. گورنر نے جواب دیا نہیں جناب. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کس طرح سے گندم کی روٹی کھا سکتا ہوں جب بھی میرے لوگوں کو میسر نہ ہو جب تک کہ میرے سارے لوگوں کو میسر نہ ہو. Once the envoy of the Roman emperor ایک مرتبہ شہنشاہ روم کے ایک قاصد set out for مدینہ کے لیے روانہ ہوئے attended by جس کی خدمت میں تھے الاز retinue بہت تعداد میں خادم اور نوکر. ایک مرتبہ شہنشاہ روم کا ایک قاصد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا جس کے ہمراہ اس کے بڑی تعداد میں نوکر چاکر یا خادم موجود تھے. He wanted to meet the caliph. وہ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. He inquired. اس نے پوچھا اس نے طلب کیا of a passerby ایک راہگیر سے راہ چلتے سے. Tell me please براہ کرام مجھے بتائیں where is the palace of the caliph خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل کہاں پر ہے. The Arab وہ عربی was surprised بہت حیران ہوا by this strange question اس عجیب سوال سے. عربی اس عجیب سوال کو سن کر بہت ہی حیران ہوا. The envoy was escorted to the مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قاصد کو بحفاظت مسجد نبی تک لایا گیا. And to his utter astonishment اور اس کی انتہائی تعجب کے لیے a person ایک شخص who was lying جو لیٹا ہوا تھا on the bare floor صرف ہی فرش پر of the mosque مسجد کے was the caliph عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. the greatest ruler of his time اپنے وقت کے سب سے عظیم حاکم بادشاہ خلیفہ whose armies جس کی افواج held میں قابض تھے سوے بڑی حکومت کی over the 3 known continents of the world دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر. قاصد کو بحفاظت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا گیا اور اس کے انتہائی تعجب کے لیے ایک انسان جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے وہ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنے وقت کے سب سے عظیم رہنما تھے اور جن کی افواج دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر اپنی حکومت کا سکہ جمائے ہوئے تھے. Everyone had easy access to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آسانی سے رسائی مہیا تھی. And every person was free to question his actions. اور ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سوال کر سکتا تھا. ہر شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آسان رسائی مہیا تھی اور ہر شخص آپ کے کیے ہوئے اقدامات یا آپ کے احکام پر سوال اٹھا سکتا تھا. Once he said ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا I have no more authority میری اس سے زیادہ کوئی بھی حکمیت نہیں ہے اور بیت المال کے اوپر then a custodian سوائے ایک نگران کی has over the property of an orphan کہ جس کا یتیم کی جائیداد پر ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم بیت المال پر میرا اس سے زیادہ کوئی حق نہیں ہے سوائے ایک نگران کے کہ جس کی یتیم کی جائیداد پر ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے نگران یتیم کی جائیداد کی رکھوالی کرتا ہے اور جب وہ یتیم بڑا ہو جائے اور قانونی طور پر تمام پراپرٹی یا جائیداد اس کے نام کی جا سکتی ہے تو پھر وہ کسٹوڈین وہ نگران وہ محافظ تمام جائیداد یتیم کے نام سپرد کر دیتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود کو ایسی مثال کے ساتھ تشبیہ دی. If I had been well to do اگر میری زندگی اچھے سے گزر رہی ہے I would not accept an honorarium تو میں کسی بھی طرح کا اعزازیہ قبول نہیں کروں گا. If not اگر نہیں I would draw a little میں تھوڑا سا خرچ نکال لوں گا to meet the ordinary necessities of life اپنی زندگی کی معمولی سی
ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی کے اوقات اچھے گزر رہے ہوں گے تو میں کوئی بھی اعزازیہ قبول نہیں کروں گا، اور اگر میرے حالات بہت سخت ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں اور کئی دنوں تک فاقہ رہتا ہے، اور تو ایسے حالات میں پھر میں صرف معمولی سی کچھ رقم نکال لوں گا اور پھر بعد میں اس کو واپس کر دوں گا۔ لیکن ہم اس رائے سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ خود تو فاقہ گزارتے تھے لیکن وہ ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی پرورش کس نے کی تھی؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو ان میں جانثاری کا اور اپنی ذات قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ تو شاید لکھنے والے سے یہاں پر کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ برادرز، بھائیو، I am your servant، میں آپ لوگ کا غلام ہوں، and you should neither unnecessarily hoard سے مراد ذخیرہ کرنا، نہ ویسٹ اور ضائع کرنا۔ بھائیو، میں آپ لوگ کا غلام ہوں، خادم ہوں، اور میں آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ نہ تو غیر ضروری طور پر ذخیرہ کریں اور نہ ہی ضائع کریں۔ I must work for the welfare، فلاح و بہبود کے لیے، اینڈ پراسپیرٹی، اور ترقی کے لیے، آف آور پیپل، ہمارے لوگوں کے۔ مجھے ہمارے لوگوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ہر وقت کام کرنا چاہیے، کوشاں رہنا چاہیے۔ Once a person shouted، ایک مرتبہ ایک شخص چلایا، in public meeting، اجتماعی مجلس میں، ایک مرتبہ ایک شخص اجتماعی مجلس میں پکار اٹھا، او عمر، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، fear اللہ، اللہ کو خوف کرو۔ The audience، سامعین، wanted، چاہتے تھے to silence him، کہ اس کو خاموش کرا دے، but the caliph prevented، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ نے انہیں باز رکھا from doing so، ایسا کرنے سے۔ سامعین اس کو خاموش کرانا چاہتے تھے لیکن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامعین کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ saying، فرماتے ہوئے، if such frankness، اگر اس طرح کی بے باکی is not exhibited، کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے by the people، لوگوں کی طرف سے، they are good for nothing، تو ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، and if we do not listen to them، اور اگر ہم بطور خلیفہ ان کی گزارش نہیں سنتے ہیں، we would be like them، تو ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں گے، یعنی کہ ہمارا بھی ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے سامعین کو انہوں نے اس شخص کو خاموش کرانے سے باز رکھا، خلیفہ نے، کہ اگر لوگوں کی طرف سے اس طرح کی بے باکی کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے تو ان کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے، اور اگر ہم بھی ان کو نہیں سنتے تو ہمارا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ He took particular care، وہ خاص طور پر خیال کیا کرتے تھے، to emphasize، دہراتے ہوئے، that کہ there should not be such distinction، کہ اس طرح کی کوئی بھی فرق نہیں ہونی چاہیے، between the ruler، بادشاہ کے مابین، and the rule، اور رعایا کے مابین، and the people، اور لوگ، should have an easy and free access، اور لوگوں کو ایک آسان اور آزادانہ رسائی مہیا ہو، to the highest authority، سب سے اعلیٰ افسر کی طرف، of the state، ریاست کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا اس بات کو خصوصی توجہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اور خصوصی زور دے کر فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان، یا خلیفہ حکمران اور اس کے ماتحتوں یا عوام کے درمیان کسی طرح کا فرق نہیں رہنا چاہیے، اور ہر شخص کو ایک آسان اور بالکل آزادانہ رسائی اپنے ریاست کے اعلیٰ ترین افسر تک رسائی مہیا ہونی چاہیے۔ ایوری گورنر ہیڈ ٹو سائن اے بانڈ، ہر ایک گورنر کو ایک عہد نامہ دستخط کرنا ہوتا تھا، آن ہز اپوائنٹمنٹ، اپنی تعیناتی پر، دیٹ کہ ہی وڈ پٹ آن کورس کلوتھ، کہ وہ عام کھردرے سے کپڑے پہنے گا، اینڈ وڈ ایٹ کورس بریڈ، اور عام سی کھانا یا روٹی کھائے گا، اینڈ دیٹ دا کمپلیننٹ، اور یہ کہ فریادی وڈ ہیو این ایزی ایکسیس، کو ایک آسان رسائی حاصل ہوگی، ٹو ہز پریزنٹ، اس کی موجودگی کو، ایٹ اینی ٹائم، کسی بھی وقت۔ ہر گورنر کو تعینات ہوتے وقت ایک عہد نامہ دستخط کرنا ہوتا تھا کہ وہ صرف اور صرف عام کپڑے پہنے گا، اور وہ صرف اور صرف عام کھانا ہی کھائے گا، اور کسی بھی وقت اس تک کوئی بھی فریادی یا شخص آ سکتا ہے، آسان رسائی اس کو مہیا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was kind and sympathetic to the needy، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مند کی طرف نہایت ہی مہربان اور ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ unstinted service،
یعنی کہ فراخ دلی سے، خوش دلی سے، بغیر کسی روک تھام کی خدمت ٹو ہیومینٹی، انسانیت کی واز ہز فار موسٹ کنسرن، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولین ترجیح تھی۔ انسانیت کی بے لوث خدمت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولین ترجیح ہوا کرتی تھی۔ ہی roamed about، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگایا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے۔ ایٹ نائٹ often، اکثر اوقات رات کے وقت، انڈر کور، حلیہ تبدیل کیے ہوئے، in order to acquaint himself، تاکہ وہ خود کو آگاہ کرائے، with the condition of his people، اپنے لوگوں کی حالات سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک ہوا کرتا تھا کہ وہ اکثر رات کو حلیہ تبدیل کر کے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گھوما کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے۔ One night، ایک رات، as he was roaming outside مدینہ، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر گشت فرما رہے تھے، he observed، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، in a house a woman cooking something، کہ ایک گھر میں ایک عورت کچھ پکا رہی تھی، and two children sitting beside her crying for food، اور دو بچے اس کے پاس بیٹھے ہوئے قریب ہی خوراک کے لیے رو رہے تھے۔ ایک رات جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر گشت فرما رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک خاتون کچھ پکا رہی تھی اور دو بچے اس کے پاس کھانے کے لیے رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے۔ آفٹر ویٹنگ فار سم ٹائم، کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد، ہی آسکڈ دی وومن، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون سے دریافت فرمایا، وٹ دی میٹر واز، کہ کیا معاجرہ تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ حالات دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ کیا معاجرہ تھا۔ شی ٹولڈ ہم، خاتون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، دیٹ the children were hungry، کہ بچے بہت زیادہ بھوکے تھے، دیٹ there was nothing in the kettle except water and few pieces of stone، کہ برتن میں سوائے پانی اور پتھر کے کچھ ٹکڑوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ اینڈ دیٹ، اور یہ کہ شی واز لولنگ دیم، وہ ان کو جھوٹی تسلی دے رہی تھی، ٹو بلیو، تاکہ وہ یقین کر لے، دیٹ کہ فوڈ واز بینگ cooked فار دیم، کہ کھانا ان کے لیے پکایا جا رہا تھا۔ خاتون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بچے بہت زیادہ بھوکے تھے اور برتن میں سوائے پانی اور پتھر کے کچھ ٹکڑوں کے کچھ بھی نہ تھا، اور وہ ان کو جھوٹی تسلی دے کر سلانا چاہتی تھی تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ان کے لیے کچھ پکایا جا رہا تھا۔ The Caliph، خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، without disclosing his identity، اپنی شناخت کی پہچان کرائے ہوئے، hurried to مدینہ، مدینہ کی طرف جلدی سے واپس ہوئے، 3 miles away، جو کہ 3 میل کے فاصلے پر تھا، brought a bag of flour، آٹے کی ایک بوری لائے، and was not content، اور تب تک مطمئن نہ ہوئے، until the appetite was satisfied، یہاں تک کہ ان کی بھوک مطمئن ہو گئی۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر اپنی شناخت ظاہر کیے ہوئے جلدی سے واپس مدینہ کی طرف گئے، جو کہ 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور آٹے کی ایک بوری لاد کر لائے، اور تب تک مطمئن نہ ہوئے جب تک وہ سب خوب سیر ہو گئے اور انہوں نے خوب کھا لیا۔ یہاں پر واقعہ یہ ہے جو کہ یہاں پر نہیں بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے لیے خود پانی کا جو برتن تھا اس سے ہٹایا، اس میں باقاعدہ کھانا وغیرہ ڈالا، اور خود آگ دوبارہ جلائی اور اس کے لیے کھانا بھی پکایا اور سب کچھ ان کے لیے کیا، اور یہاں تک کہ پھر دوبارہ کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پونک بھی مارا کرتے تھے، اور پھر ان کو ساتھ ساتھ سرو بھی کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا بچوں کو۔ تو سارا معاملہ یہ تھا۔ The next day، اگلے دن، he called again to apologize، اگلے دن انہوں نے اس خاتون کو واپس بلایا تاکہ اس سے معافی مانگے، for his negligence، اپنی لاپرواہی کے لیے، and fixed a dole for her، اور اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا۔ اگلے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاپرواہی کی معافی کے لیے اس خاتون کو طلب فرمایا اور اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر فرمایا۔ Honesty and integrity، دیانت داری اور امانت داری were the highest virtues in the character of the second caliph، خلیفہ دوم کے کردار کی سب سے اونچی خاصیتیں تھیں۔ Honesty، امانت داری، and integrity، دیانت داری بھی کہتے ہیں، سالمیت بھی کہتے ہیں۔ امانت داری اور دیانت داری خلیفہ دوم کے کردار کی سب سے اونچی خوبیاں تھی۔ Once during his illness، ایک مرتبہ ان کی علالت میں، یعنی کہ بیماری کے دوران،
his physician, ان کی طبیب, prescribed honey for him, ان کے لیے شہد تجویز فرما دی. ایک مرتبہ عدالت کے دوران ان کی طبیب نے ان کے لیے شہد تجویز فرما دی. Tons of honey was kept in the بیت المال, بیت المال میں ٹنوں کے حساب سے شہد موجود تھا. But he did not take a drop of it, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک قطرہ بھی نہ لیا. Unless it was permitted, جب تک اجازت نہ مل گئی تھی. By the People's Committee, یعنی کہ مجلس شورا جسے کہہ دے, یا لوگوں کی جماعت یا گروہ کہہ دے. اس حساب سے بیت المال میں ٹنوں کے حساب سے شہد موجود تھا, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کی اجازت کے بغیر اس کا ایک قطرہ بھی نہ لیا. اصل میں یہ کردار تھا جس کے متعلق ہم نے پیچھے بھی عرض کیا تھا جب ہم وہ لائنز پڑھ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی اچھے سے گزر رہی ہوگی تو پھر میں کوئی بھی اعزازیہ نہیں لوں گا, اور اگر میری زندگی میں مشکلات آ جائے, مجھے فاقہ کرنا پڑ جائے, تو پھر میں بیت المال سے کچھ نکال کر واپس کر دیا کروں گا. تو یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہے, اور اصل یہ حقیقت ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے تھے. جیسے ہم نے اب یہاں پڑھا کہ بیت المال میں ٹنوں کے حساب سے تو شہد موجود تھا, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک قطرہ بھی اپنے لیے نہیں لیا جب تک مجلس شورا یعنی کہ لوگوں کی جماعت نے اس کی اجازت نہ دیتی تھی. اب یہ کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو کہ جن کی نگرانی میں بیت المال تھا. His wife, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کلثوم یعنی کہ بیوی کلثوم once presented نے ایک مرتبہ پیش کیا a few bottles of perfumes, خوشبو کی کچھ بوتلیں to the Empress of Rome, ملکہ روم کو. ایک مرتبہ آپ کی زوجہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکہ روم کو تحفے کے طور پر کچھ خوشبو کی بوتلیں دی. The Empress returned the bottles filled with precious stones, ملکہ روم نے قیمتی پتھروں سے ان بوتلوں کو بھر کر واپس بھیجا. When حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ learned of it, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق علم ہوا, he deposited, انہوں نے جمع کرا دیا the jewels, جواہرات کو in the بیت المال میں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تمام واقعے کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے اپنی بیوی سے تمام جواہرات لے کر بیت المال میں جمع کرا دیے. Tradition makes the Rasul of Islam صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک روایت سے مقول ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں if Allah had wished, اگر اللہ رب العزت کی منشا ہوتی that there should have been another نبی after me, کہ میری بعد بھی کوئی نبی آئے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یہ بات قرآن پاک میں بھی آئی ہوئی ہے, اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمائی تھی. خطبہ حجۃ الوداع وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آخری سال میں جب انہوں نے حج فرمایا اور خطبہ دیا تھا. He would have been none other than عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوا وہ اور کوئی نہ ہوتے. روایت سے منقول ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کی منشا ہوتی کہ میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو وہ سوائے عمر کے اور کوئی بھی نہ ہوتے. یہاں تک آپ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لیسن ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. اس میں اگر کوئی شک و شبہ ہو یا کوئی کوشچن ہو یا کسی حوالے سے آپ کو سمجھ نہیں ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو رپلائی دیں گے, اور جب بھی ہمیں وقت ملیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں کمنٹس کے ذریعے سے. تو آپ ہمیں کمنٹس میں نوٹیفائی کریں, انشاءاللہ آپ کو تمام الامکان سیٹسفائی کیا جائے گا. والسلام.